بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد کی اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یثرب میں تشریف لائے تھے اس وقت سے اسلام اور مسلمانوں کے بیچ چرچا ہونے لگی۔ اب یثرب کا نام بھی بدل گیا تھا۔ تمام لوگ اسے مدینۃ النبی، نبی کا شہر کہنے لگے تھے۔ مدینۃ النبی سے صرف مدینہ رہ گیا تھا اور ساری دنیا اسے اسی نام سے جانے لگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کفار کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ ضرور بد عہدی کریں گے۔ وہ خوب جان رہے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی ان کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے اور وہ ان سے دشمنی کرنے ہی پر تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ نہ صرف مدینے میں بلکہ سارے عرب میں امن و امان قائم رہے، کیونکہ امن کی حالت میں تبلیغ کے ذریعے اسلام کا دائرہ جتنا پھیل سکتا ہے ویسا لڑائی کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ کفار کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں امن و سکون سے رہنے اور کیے گئے وعدے کی پابندی کرنے کی ہدایت کرتے، پر کفار مدینہ بھی کفار قریش کی طرح ہی تھے۔ انہیں نہ وعدوں کا خیال تھا اور نہ انسانیت کا۔ وہ آپ کے سامنے تو سکون سے رہنے کا اقرار کر لیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی مسلمانوں کو ستانے اور نقصان پہنچانے کا منصوبہ بناتے۔ اس شریر شیطان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ چاہتا تھا اور دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان مدینے سے نکل جائیں۔ وہیں شیطانی سازشیں تیار کرتا اور سب کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سمجھوتے کہ کچھ ہی دنوں بعد قریش کا ایک وفد اس شیطان کے پاس آیا۔ اس وفد کو مکہ کے مشرکوں نے اس کے پاس بھیجا تھا۔ وفد نے آ کر اس سے کہا کہ مکہ کے تمام بڑے لوگوں نے مدینہ والوں کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم نے مکہ کے اس تمام باشندوں کو جو مسلمان ہو گئے ہیں مدینے میں آباد کیا ہے، یا تو تم سب مل کر انہیں نکال دو ورنہ ہم پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے اور تمہارے مردوں اور لڑکوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور مکہ میں لا کر بیچ دیں گے۔ عبداللہ اس پیغام کو سن کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے ایک بڑی مجلس شورا بلائی، ہر طبقے، ہر قبیلے اور ہر خاندان کو اکٹھا کیا۔ جب لوگ آ گئے تو اس نے مکہ کے مشرکوں کا پیغام سن کر کہا، اے یثرب والو، تم جانتے ہو کہ ہم مکہ والوں کا مقابلہ کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں۔ اگر وہ آسانی سے نہ نکلیں تو ان سے لڑیں اور لڑ کر انہیں شہر سے نکال دیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، لیکن ہم مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں۔ سمجھوتوں کا ختم کرنا ہماری قومی روایت کے خلاف ہے۔ دنیا ہمیں بدعہد کہے گی، میرے خیال میں بدعہدی مناسب نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا، عہد نامہ کوئی چیز نہیں ہوتا۔ عہد، وعدے کی پابندی آپس میں ضروری ہے۔ دوسروں کے ساتھ جو سمجھوتا کیا جائے اسے صرف اس وقت نبھانا چاہیے جب تک سمجھوتا توڑنے کی طاقت نہ پیدا ہو جائے۔ دیکھو، اگر ہم نے مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال نہ دیا تو سارے مدینے پر قبضہ کر لیں گے، شہر کو مسلمان بنا لیں گے، تمہارے معبودوں کو توڑ ڈالیں گے۔ کیا تم اسے گوارا کر لو گے؟ ہر اور سے آوازیں آئیں، کبھی گوارا نہ کریں گے۔ عبداللہ نے کہا، اگر گوارا نہیں کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ کچھ آوازیں آئیں، ضرور نکالیں گے۔ ایک پرجلال آواز آئی، کبھی نہ نکال سکو گے۔ سب اس پرجلال آواز کو سن کر حیران ہوئے۔ سب نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اسی طرف دیکھا جس طرف یہ آواز آئی تھی۔ اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان و وقار کے ساتھ تشریف لاتے نظر آئے۔ آپ تنہا آ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے قریب آ کر ٹھہرے۔ آپ نے کچھ اونچی آواز میں فرمایا، یثرب والو، قریش مکہ تمہیں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے لڑانا چاہتے ہیں۔ سوچو، تم مسلمانوں سے عہد و اقرار کر چکے ہو کہ کبھی تم ان سے نہ لڑو گے۔ اگر تم مکہ والوں کے فریب میں آ گئے اور قول و قرار توڑ کر مسلمانوں سے لڑے، ایک تو سارے عرب میں بدعہد مشہور ہو جاؤ گے، پھر کوئی تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کرے گا۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان اور ہر آدمی تم کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا۔ دوسرے، اگر تم مسلمانوں سے لڑتے ہو تو تمہارے ہی بھائی، تمہاری ہی وطن کے لوگ، تمہاری ہی قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو گویا تم اپنے ہی لوگوں سے لڑو گے، وہ تمہیں یا تم انہیں قتل کرو گے۔ اس طرح تم سب برباد ہو جاؤ گے اور پھر مکہ والے یا اور لوگ تمہارے شہر پر قبضہ کریں گے، تمہیں غلام بنا لیں گے۔ کیا تم اس ذلت کو گوارا کر لو گے؟ میرے خیال میں کبھی نہ کر سکو گے۔ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ جو اقرار کر چکے ہو اس پر قائم رہو۔ اگر مکہ والے مدینہ پر حملہ کریں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرو۔ اگر تم نے مل کر مقابلہ کیا تو یقیناً جیت تمہاری ہوگی۔ تمام لوگ بڑے غور سے اور توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو کچھ ہوش مند لوگوں نے کہا، بے شک آپ نے بہت ٹھیک کہا، ہمیں آپس میں قتل و خون کر کے
اپنی قوم کو اتنا کمزور نہ بنا لینا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں میں ہمیں غلام بنانے کا لوبھ پیدا ہو۔ ہمیں عہد نامے کی پابندی کرنی چاہیے۔ عبداللہ کی امیدوں پر ایک بار پھر اوس پڑ گئی۔ شاہی کا خیال پھر ہوا ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، لوگو، تم مکہ والوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ کم جوشیلے نوجوانوں نے کہا، کیوں نہ کر سکیں گے، ہم بزدل نہیں ہیں، ہماری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ ہم لڑیں گے اور آخری وقت تک لڑیں گے، یا تو ہم جیتیں گے یا لڑائی کے میدان میں مردانہ وار لڑ کر جان دیں گے۔ غلامی کی زندگی سے موت 1000 درجے بہتر ہے۔ عبداللہ سمجھ گیا کہ اب اس کا جادو نہیں بولے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ لوگ اٹھ اٹھ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے آئے۔ مکہ کا وفد واپس لوٹ گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ جو لوگ گھر سے بے گھر کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ کفار سے جہاد کریں۔ جہاد میں بڑا ثواب ہے۔ مسلمان وحی نازل ہونے سے بہت خوش ہوئے۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لڑائی کی اجازت نہ دیتے تھے، صبر کا سبق سکھاتے رہتے تھے۔ اب مسلمان سمجھ گئے کہ انہیں لڑنے کی اجازت دی جائے گی، اور جو لوگ انہیں ستانے آئیں گے ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب تک مسلمان ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، بے وطن بے گھر بن گئے تھے، عزیز و اقارب چھوٹ گئے تھے، انہیں دیکھ کر کفار کے ظلم بڑھ گئے تھے اور وہ مسلمانوں کو بزدل سمجھنے لگے تھے۔ مسلمان اور تمام مصیبتیں برداشت کر سکتے تھے، لیکن بزدلی کے الزام کو برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے ان کی روح کو خاص صدمہ ہوتا تھا۔ اب اس نام نہاد الزام کا موقع آ گیا تھا۔ وہ خوش ہو گئے، اب برابر کا جواب دے سکیں گے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حمزہ، علی، زید، معاذ، اسید اور کچھ دوسرے صحابیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک مسلمان عرب پریشان حال مسجد میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرظ بن جابر مکہ کے مشہور سردار نے ہماری چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ لے کر چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اس کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ عرب نے کہا لگ بھگ 300 تجربہ کار جوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے والوں کا ظلم حد سے آگے بڑھ گیا ہے، 300 میل چل کر مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر کے اعلان جنگ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان پست ہمت، بزدل اور کمزور ہیں۔ خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ مسلمان کس قدر بہادر اور نڈر ہوتے ہیں۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے جبکہ دنیا مسلمانوں کا نام سن کر کانپنے لگے گی۔ دنیا کی بہادر قومیں مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ نے آپ کو کسی قدر غصے کی حالت میں دیکھا، لیکن یہ غصہ بہت جلد دور ہو گیا۔ آپ نے حضرت حمزہ کو خطاب کر کے کہا، چچا، آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام دیش آ رہا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے، حضرت حمزہ نے کہا۔ تمام مدینے میں یہ مشہور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ مسلمان لڑائی لڑیں، لیکن کفار کے ظلموں نے مجبور کر دیا ہے۔ اب بنا لڑائی کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ قرظ بن جابر نے ہماری چراگاہ پر حملہ کر کے اعلان جنگ کر دیا ہے، ہمیں اس اعلان کو قبول کر لینا چاہیے۔ آج تک کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا ارادہ نہ فرمایا تھا، نہ صحابہ کرام کو لڑائی کی اجازت دی تھی، پر اس وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام لڑائی کے لیے تلے بیٹھے تھے، ان پر اتنے ظلم ہوئے تھے کہ وہ بہت تنگ آ گئے تھے۔ بدلہ لینا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ایک غیرت مند انسان یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی اس کے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرے گال کو اس کے سامنے پیش کرے اور پٹنے کے لیے خاموش کھڑا رہ جائے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کوئی آدمی ایک مکہ مارے تو جواب میں ایک ہی مکہ اس کو مارا جائے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی پر تیار دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دیتے ہیں کہ ہم کفار مکہ کا اعلان جنگ قبول کر لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہمیں اعلان جنگ قبول کر لینا چاہیے۔ اب تک ہم نے ظلم و ستم برداشت کر کے دنیا میں صبر و استقامت کی نظیر قائم کر دی ہے، اب ہمیں بہادری اور دلیری کی بھی نظیر قائم کرنی چاہیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال چھوڑنی چاہیے کہ جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہادری ظلم کے درجے پر نہ پہنچنے پائے۔ مسلمانوں کی تلواریں مظلوموں اور بے کسوں پر اٹھیں، ہمیشہ ظالموں اور گھمنڈیوں کا سر کچلیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، آپ نے ابو سفیان
اور اس کے قافلے کا ذکر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ ہمیں ابو سفیان اور اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس حملے سے میرا منشا صرف ڈرانا دھمکانا ہے تاکہ مکہ والے سمجھ لیں کہ اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم ان کی تجارت شام دیش سے بند کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی ظالمانہ حرکتوں سے باز آ جائیں گے تو ہم ان سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو برابر اپنی کوششوں میں لگے رہیں، تو پھر ہم کو بھی جارحانہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ظلم و ستم سے رک جائیں گے صرف دھوکہ ہے۔ وہ ایسے سرکش اور جدی ہیں کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے انتظار میں تھے، آج ہم کو جہاد کا حکم ہو گیا ہے۔ اب دنیا دیکھ لے گی کہ مسلمان بزدل ہے یا بہادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی موت اور زندگی کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اس کا بزدل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ بزدل تو وہ ہوتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے وہ بزدل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور ہمیں سفیان اور اس کے قافلے پر حملہ کرنے کی اجازت عطا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں حملے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس مہم پر سارے مسلمان نہ روانہ ہوں، صرف تھوڑے سے مہاجر اور انصار جائیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، جتنے مجاہدوں کو آپ اجازت دیں گے اتنے ہی جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 8 آدمی چن لیں۔ مسلمانوں کو یہ نہ معلوم تھا کہ ابو سفیان کے کتنے آدمی ہیں، پر یہ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آدمی ہوں گے سب ہتھیار بند اور لڑنے والے ہوں گے۔ اس کا بھی اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کافی آدمی ہوں گے، مگر ان میں اتنا جوش اور جہاد کا جذبہ تھا کہ انہوں نے تعداد کی کمی بیشی کو نہ دیکھتے ہوئے جہاد پر روانہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس پر خاص بات یہ تھی کہ ہر مسلمان نے جہاد پر جانے کی تمنا تھی۔ آپ نے جب یہ حال دیکھا تو خود ہی 60 لوگوں کو چن کر عبید بن حرث کو ان پر سردار مقرر کر کے ہرے رنگ کا جھنڈا عطا فرما کر ابو سفیان کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس اسلامی فوج کی روانگی کفار مدینہ اور یہودیوں نے حیرت کی نظروں سے دیکھا، چونکہ یہ فوج ابو سفیان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی، اس لیے عام طور پر اس کی شہرت ہو گئی۔ ابو سفیان کو بھی معلوم ہو گیا، اس لیے وہ راستے سے کترا کر اپنے قافلے کو نکال لے گیا اور زمزم بن عمر کو مکہ کی طرف دوڑایا اور کہلا دیا کہ مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، کمک روانہ کی جائے۔ رابغ میں پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ راستے سے بچ کر نکل گیا، چونکہ انہیں قافلے کا پیچھا کرنے کا حکم نہ تھا، اس لیے وہ لوٹ آئے۔ اگرچہ اس مہم سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ نقصان نہ ہوا، لڑائی کی نوبت نہ آئی، پر ایک بات ضرور ہوئی کہ مسلمانوں کا رعب کفار پر قائم ہو گیا۔ اس ٹکڑے کے واپسی کے کچھ ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ مکہ سے ایک زبردست فوج مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ آ رہی ہے۔ اس فوج کے آنے کا حال سن کر مسلمانوں کو چنتا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس شورا بلائی، تمام مہاجروں اور انصار کو طلب کیا۔ جب سب آ گئے تو آپ نے فرمایا، مسلمانوں، کفار نہیں چاہتے کہ مسلمان امن و امان سے رہیں۔ اسلام کی ترقی ان کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹک رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو فنا کر ڈالنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ان کی بھاری فوج بڑے سامان کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، گویا مکہ نے اپنے جگر گوشوں اور چنے ہوئے بہادر لوگوں کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ سوچ سمجھ کر بتاؤ کہ ان کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم لڑائی کی تمنا کر رہے تھے، خدا نے جہاد کی اجازت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی اجازت دی، مکہ والے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری تلواریں اور ہمارے مضبوط بازو انہیں بتا دیں گے کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ لڑائی کا میدان تو بہادروں کے لیے سکون کی چیز ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ایک مسلمان لڑائی سے جتنا خوش ہوتا ہے اور کسی بات سے خوش نہیں ہو سکتا۔ مکے والوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کتنے بہادر ہیں۔ مکے والوں کو اپنی بہادری پر ناز ہے۔ حضرت مقداد نے بتایا تو بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان شیر ہیں اور شیروں کا مقابلہ لومڑیاں نہیں کر سکتے۔ آپ ہم کو مقابلے کی اجازت دیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا
کہ آپ اور آپ کا رب دونوں کفار سے لڑو، ہم تو بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، ہم تو آپ کے حکم کے انتظار میں ہیں، ہم کو مقابلے کی اجازت دیجیے، ہم اسلام کے دشمنوں سے آخری دم تک لڑیں گے۔ یہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی رائے ظاہر کی مہاجر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، مسلمانوں بتاؤ کفار سے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ چونکہ انصار میں سے اس وقت تک کسی نے اپنی رائے نہ دی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول ہمارا ہادی اسلام کا لمبردار کفار کے مقابلے کے لیے جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے کفار مکہ اگرچہ ہماری طرح انسان ہیں، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم ان سے ڈرنے اور مرعوب ہونے والے نہیں، ہم ان سے لڑیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے، لڑنا تو کوئی بات نہیں۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں، اگر آپ کا تھوڑا سا اشارہ پائیں تو سمندر میں کود پڑیں۔ کیا ہم لڑائی سے اس لیے ڈر کے پیچھے رہ جائیں کہ ہم کمزور ہیں؟ خدا کی قسم نہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی لڑائی سے پیچھے نہیں رہ سکتا، لڑنا تو ہماری تمنا ہے۔ جس بزدل اور مکار قوم نے اللہ کا رسول اور مسلمانوں کو ستایا ہے، ہم اس سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک دم میں دم ہے۔ یہ سوچ لو کہ تم کمزور ہو، کم ہو، پوری طرح ہتھیار بند بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس نہ زرہ بختر ہیں، نہ سب کے پاس ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ کسی مدد کی امید ہے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی طاقت کے بھروسے اور خدا کی مدد کے سہارے دشمنوں سے لڑنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہم خدا پرست ہیں، ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اس کی مدد کے بھروسے پر ہم صرف مکہ والوں ہی کا نہیں بلکہ سارے عرب کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ دشمنوں کو قتل کر کے ان پر غالب آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان کفار سے لڑ کر شہید ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جو جہاد کرے، کفار سے لڑے اور شہید ہو کر بہشت میں داخل ہو جائے۔ آخر شہادت سے بڑھ کر اور کون سا کام ثواب کا ہوگا؟ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ تو یہی ہے کہ جہاد سے بڑھ کر ثواب کا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک مجاہد جب لڑائی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے گا تو خدا اس کے تمام گناہ معاف کر کے بہشت میں اس کے لیے ایک مکان مقرر فرمائے گا۔ اگر مجاہد شہید ہو جائے تو حوریں اور فرشتے اس کے روح کو خدا کے سامنے لے جا کر پیش کریں گے۔ خدا اسے نوازے گا اور فرمائے گا، اسے بہشت میں لے جاؤ۔ بہشت میں وہ نہایت آرام اور سکون اور اطمینان سے رہنے لگے گا، اور مجاہد جیت کر واپس لوٹا تو غازی بن جائے گا۔ میری امت کا جو آدمی جب بھی جہاد کرے گا، خدا اس کے لیے بہشت کے دروازے کھول دے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ مہاجر اور انصار لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں جاؤ، جلدی تیاری کرو اور صبح چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان اٹھ کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تمام مسلمان ذوق اور شوق کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں کرنے لگے۔ کفار مدینہ نے بھی مکہ والوں کے حملے کا حال سن لیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہیں لڑنا چاہتے تھے، بلکہ اس بات کی تمنا تھی کہ جلد مسلمانوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑے اور اسلام دنیا سے رخصت ہو۔ تمام دن اور ساری رات مسلمانوں نے تیاری کی۔ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھتے ہی سب تیار ہو کر مدینے سے باہر قباء کے قریب آ گئے۔ تمام دن اور ساری رات مسلمانوں نے تیاری کی۔ دوسرے دن صبح کی نماز پڑھتے ہی سب تیار ہو کر مدینے سے باہر قباء کے قریب آ کر جمع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز پڑھ کر تشریف لائے۔ آپ نے مسلمانوں کے مجمع کو دیکھا۔ اس میں بہت سے ایسے کمسن لڑکے دیکھے جن کی مسیں بھی نہ بھیگی تھی۔ وہ 13 سال کے تھے۔ وہ شوق جہاد میں لڑائی کی دہکتی آگ میں کود پڑنے کے لیے گھروں سے نکل آئے تھے۔ آپ نے ان کمسن بچوں کو دیکھ کر کہا، چھوٹے بچوں واپس لوٹ جائیں، ایسے کمسن بچوں کا لڑائی میں جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ کمسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بے چین ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جہاد کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی کمسن ہو، تم نہیں جانتے کہ لڑائی کی آگ کیسی سخت اور کتنی تیز ہوتی ہے۔ جب وہ بھڑکتی ہے تو ہر آدمی جو اس کے قریب آ جاتا ہے اسے جلا ڈالتی ہے۔ حضور، ہم خدا کی خوشنودی کے لیے لڑائی کی آگ میں
کودنا چاہتے ہیں، اگر ہم لڑ کر شہید ہو جائیں تو کیا ہم کو جنت نہ ملے گی؟ لڑکوں نے پوچھا، ضرور ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، شہادت، عورت، بوڑھے، بچے سب کو جنت میں لے جائے گی، لیکن میرے بچوں، مجھے ڈر ہے کہ شاید تم لڑائی کی آگ دیکھ کر ڈر جاؤ۔ لڑکے نے سن کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ خدا کی قسم، شہادت کے جوش نے ہماری نسوں میں خون دوڑا کر ہم کو شیر دل اور نڈر بنا دیا ہے، مرتے دم تک ہم ہٹیں گے بھی نہیں۔ ایک اور لڑکے نے کہا، اے شہنشاہ دین، ہم اور لڑائی کی آگ سے ڈر جائیں ناممکن ہے، ہماری تو تمنا ہی لڑنے کی رہتی ہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ مدینہ میں آرام سے بیٹھے رہیں اور ہمیں اجازت دیں کہ مکہ کے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی کے میدان میں نکلیں۔ میرے نونہالو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ جوش قابل تعریف ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اور ہر مسلم بچے کی دل میں جہاد کا ایسا ہی شوق ہونا چاہیے جیسا تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ ایمانی طاقت کی روشن دلیل ہے، لیکن جس لڑائی پر ہم جا رہے ہیں یہ پہلی لڑائی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ نتیجہ کیا ہوتا ہو، اس لیے تم واپس ہی چلے جاؤ تو اچھا ہے۔ کچھ لڑکوں نے کہا، ہم فرمانبردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، لیکن ہم ان کو بڑا صدمہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے بچوں کو شوق جہاد کو دیکھا، آپ خاموش ہو کر کچھ سننے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے نیزہ لیا، اس پر نشان لگایا اور لڑکوں سے کہا، اچھا میرے جوشیلے بچوں، تم میں سے جس کا قد اتنا اونچا ہوگا جتنا نیزے پر نشان لگا ہوا ہے تو مجاہدوں کی جماعت میں شریک کر لیا جائے گا، اور جس کا قد اس سے چھوٹا ہوگا اسے واپس پلٹنا ہوگا، جس کا قد اس سے چھوٹا ہوگا اسے واپس پلٹنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بچوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، سب آپ کے پاس آ گئے۔ یہ بچے تعداد میں 60 تھے۔ آپ نے ان کا قد ناپنا شروع کیا، چونکہ سب چھوٹی عمر کے تھے اس لیے ان کے قد بھی چھوٹے تھے اور چھوٹے قد والوں کو الگ کھڑا کرتے جاتے تھے۔ جب 40-50 بچے ناپے جا چکے تو ایک لڑکے نے نیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنا ہاتھ نشانے پر رکھ کر خود ہی اپنا قد ناپا۔ وہ ایک مٹھی چھوٹا تھا، اس لیے جلدی سے پنجوں پر کھڑا ہو کر اس نے کہا، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا قد پورا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس ہوشیاری کو دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کر بولے، تمہاری ہوشیاری تعریف کے قابل ہے، تمہارے جوش و جہاد نے تمہیں یہ ہوشیاری سکھائی ہے، اس لیے تمہیں اجازت ہے تم مجاہدوں کی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ یہ لڑکا اتنا خوش ہوا جیسے اسے کوئی دولت مل گئی ہو، وہ خوشی خوشی مجاہدوں میں جا ملا۔ اس لڑکے کا نام رافع بن خدیجہ تھا۔ اس کے بعد اور لڑکوں نے بھی ایسا کیا، لیکن پنجوں پر کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نیزہ پر بنائے ہوئے نشان تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد اور لڑکوں نے بھی ایسا کیا، لیکن پنجوں پر کھڑے ہونے کے باوجود کوئی نیزہ پر بنائے ہوئے نشان تک نہ پہنچ سکا۔ مجبوراً تمام لڑکے لوٹ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کے لشکر کا جائزہ لیا تو کل 310 آدمی تھے، 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے تھے، زیرہ بختر ایک تلوار تھی جو نیزہ نہ تھا، نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی، تیر کمانوں کی بہت کمی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ پر 3-3، 4-4 آدمی سوار کرائے تھے، خود اپنے اونٹ پر بھی 2-3 آدمی سوار کر لیے، پھر بھی بہت سے لوگ اب بھی پیدل تھے۔ اس بے سر و سامانی کے ساتھ لشکر نے دوپہر سے پہلے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کے لیے بنایا تھا اپنے ہاتھوں میں لے کر فریرہ اڑا دیا۔